تو یہ جان لیجئے، یہ میرا ایک جملہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس ایمان کی ہم نے یہ بحث کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. یہ لوگ منافق نہیں ہو سکتے. ان کا کردار اب کیا آ رہا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، گھر بار چھوڑے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. کس کو اپنی وطن سے محبت نہیں ہوتی؟ وطن کی سرزمین، آباء و اجداد کی قبریں وہاں ہوتی ہیں، پوری تاریخ اس سے وابستہ ہوتی ہے. دین کے لیے وطن چھوڑنا انہوں نے چھوڑا. فالذین ہاجروا. اچھا دیکھیے، جس وقت یہ آیات اتر رہی ہیں بالفعل یہ لوگ موجود تھے. یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3rd ایئر آفٹر ہجرہ کے اندر نازل ہو رہی ہے. 3 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے. تو یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ خالی خولی نہیں ہے، پس منظر میں وہ کردار موجود تھے. فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، عرصہ حیات ان پر تنگ کر دیا گیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ میری راہ میں ایذا پہنچائے گئے، تکلیفیں دی گئی، ٹارچر کیا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا. ذرا یاد کیجئے جو بلال کے ساتھ ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. گردن میں، انسان کی گردن کے اندر، جیسے کہ کسی جانور کی لاش جو ہے اس کی گردن میں رسی باندھ کر اور اس کو کھینچا جا رہا ہو، اس طریقے سے ایک زندہ انسان کو گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا. مکے کی گلیوں میں لٹایا جا رہا تھا، تپتی ہوئی سرزمین پر، نیچے پتھر آگ بنے ہوئے ہیں، توا، اور اس کے سینے کے اوپر بھی ایک پتھر زوردار باری رکھ دیا گیا ہے کہ آواز نہیں نکل پا رہی. پھر بھی کہہ رہے ہیں احد احد، ایک ہی کو مانتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں جس کی گواہی پورے آفاق و انفس سے مجھے مل رہی ہے، اور کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. خباب بن الارت دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے. اتارو کرتا، اتار دیا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. اس پر میری تقریریں آج کل جمعے میں ہو رہی ہیں. یہ پیسو ریزسٹنس تھی. 12 برس تک حضور کا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہیں زندہ جلا دیں، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیں، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. نو ریٹیلیشن واٹس ایور. پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، کھڑے رہو، ہٹو نہیں پیچھے، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر دونوں کو تو شہید ہی کر دیا، ٹارچر، بدترین ٹارچر کر کے، بدترین ٹارچر. تو فالذین ہاجروا. اچھا اب یہاں بھی دیکھیے، ان میں سے ہر کام کے اندر مردوں کے ساتھ عورتیں شریک ہیں. ہجرت ہوئی تھی، پہلی ہجرت جو ہوئی تھی حبشہ کی طرف، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئیں. حضرت عثمان بھی گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی لخت جگر، وہ بھی گئی. تو ہجرت کرنے میں مرد ہی مرد نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں. حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، قریش کے سردار کی، کافر اور مشرک جو اس وقت تک تھا، وہ بھی گئی، ان کے شوہر بھی گئے. ہجرت میں بھی شریک تھی عورتیں. اس ٹارچر میں بھی وضو فی سبیلی، اس کے اندر حضرت سمیہ بھی شریک ہے، حضرت یاسر بھی شریک ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے. دونوں کو ٹارچر بدترین کیا گیا. بلال اور ابو فقیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، خباب بن الارت کے ساتھ، وہی زنیرہ اور دوسری جو کنیزیں تھیں، بانیاں تھیں، اور وہ ایمان لے آئی تھی، وہی کچھ ان کے اوپر سے کے پہاڑ توڑے گئے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، میری راہ میں انہیں ایذائیں پہنچائی گئی. وقاتلوا وقتلوا، آخری مرحلہ جو کہ
ہجرت کے بعد شروع ہوا، انہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں 8 مہمیں غزوہ بدر سے پہلے، اور پھر جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے، غزوہ احد بھی ہو چکا ہے، تب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، تاریخ جو ہے پیچھے کیا ہے موجود ہے، یہ ساری چیزیں، یہ خالی الفاظ نہیں ہے، ریٹرک نہیں ہے، یہ تو پوری تاریخ، پورا نقشہ، پورا کا پورا جو ہے ماحول کے اندر موجود تھا۔